گفتگو چل رہی تھی کہ اوصاف باری تعالیٰ جو ہے یہ عرض نہیں ہے، آراز کی قبیل سے۔ اس پر دلیل دیتی ہوئی یہ کہا تھا کہ اگر صفات باری تعالیٰ کو عرض مانیں گے تو صفات باری تعالیٰ تو قدیم ہے، تو پھر عرض کا باقی ہونا لازم آئے گا۔ قدیم ہوگا تو باقی رہے گا نا پھر وہ۔ تو اگر صفات باری تعالیٰ آراز ہو جائے اور صفات باری تعالیٰ قدیم ہے تو پھر آراز کا باقی رہنا لازم آئے گا، جبکہ آراز کا باقی رہنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آراز اگر باقی ہوں گے تو اس کے ساتھ بقا ہوگا نا، بقا ہوگا تب آراز باقی رہیں گے۔ بقا کے بغیر، جیسے علم کے بغیر عالم نہیں، علم کے بغیر حفظ کے بغیر حافظ نہیں، تو بقا کے بغیر باقی نہیں۔ تو باقی کب ہوگا؟ جب بقا ہوگا۔ تو بقا خود معنی ہے، بقا تو لازم آئے گا معنی کا قیام معنی کے ساتھ، یعنی عرض کا قیام عرض کے ساتھ، قیام العرض بالعرض، یہ باطل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آراز باقی رہے تو قیام العرض بالعرض ہوگا، تو پھر کسی کے ساتھ قائم ہونے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ کسی کے ساتھ قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عرض اس کے ساتھ قائم ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ متحیز ہونے میں تابع ہے اس کے متحیز ہونے کا۔ اب معنی یہ ہو جائے گا کہ بقا متحیز ہونے میں تابع ہے صفات جو عرض ہیں اس کے متحیز ہونے کا، یہ معنی بن جائے گا۔ تو آراز کی تو حیز ہوتی ہی نہیں ہے، آراز کی تو جب صفات کو آراز مان لوگے تو پھر بقا متحیز ہونے میں تابع ہو جائے گا آراز کے متحیز ہونے کا۔ تو آراز کی تحیز ہے ہی نہیں ہے، تو ان کے متحیز ہونے کا یہ تابع کیسے ہوگا؟ سمجھ گئے؟ لہٰذا آراز کو باقی ماننا صحیح نہیں، یہ دو خرابی لازم آئے گی۔ ایک قیام العرض بالعرض لازم آئے گا، دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ بقا متحیز ہونے میں ان آراز کے متحیز ہونے کا تابع ہو جائے۔ یہ بقا ان آراز کے متحیز کا تابع کیسے ہوگا جبکہ ان کی کوئی حیز ہی نہیں؟ پہلے حیز ہو، وہ خود متحیز ہو تب نہ اس کے متحیز ہونے کا یہ تابع ہوگا۔ اس پر آج گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ جو دو باتیں آپ نے کی کہ آراز کی بقا محال ہے، ورنہ قیام المعنی قیام العرض بالعرض لازم آئے گا، چونکہ بقا خود عرض ہیں اور وہ صفات بھی عرض، تو عرض کا قیام عرض کے ساتھ لازم آئے گا۔ کرے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات کیوں صحیح نہیں ہے؟ یہ اس وقت ہوتا کہ عرض الگ ہو اور بقا الگ ہو، جیسے کہ صدری الگ ہے کلر، تو یہاں کہا جائے گا کہ کلر صدری کے ساتھ قائم ہے۔ لیکن اگر بقا الگ نہ ہو، مثلا صدری کی بقا صدری سے الگ نہ ہو بلکہ صدری ہی ہے، صدری، تو پھر صدری کا قیام صدری کے ساتھ ایسا تھوڑا ہوگا، ایسا تو قیام العرض بالعرض والی بات اس وقت صحیح ہوگی کہ یہ صفات الگ ہو اور بقا الگ ہو، تب یہ بات صحیح ہوگی، اس کے بغیر یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے؟ وہی کہہ رہے ہیں، دیکھو وَهَذَا مَبْنِيٌ، یہ دلیل موقوف ہے اس بات پر کہ اَنَّ بَقَاءَ الشَّيْءِ مَانًا زَائِدٌ عَلَى وُجُودِهِ، کہ شے کی بقا شے کے وجود سے زائد ہے۔ شے کی بقا ایسا معنی ہے جو اس کے وجود سے الگ ہے، اس کے وجود سے، تب آپ قیام العرض بالعرض والی بات کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر شے کی بقا الگ نہیں ہے بلکہ شے کا ہونا ہی بقا ہے تو پھر قیام العرض بالعرض نہیں لازم آئے گا۔ سمجھ گیا؟ دوسری بات کہ آپ نے یہ کہا کہ اگر آراز باقی ہو جائے تو قیام العرض بالعرض ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں بقا
متحیز ہونے میں ان آراز کے متحیز ہونے کا تابع ہوگا۔ تو قیام کا یہ معنی آپ پہلے ثابت کرو کہ قیام کا معنی یہی ہوتا ہے۔ قیام کا معنی، قائم بالغیر کا معنی یہی ہوتا ہے کہ متحیز ہونے میں اس غیر کے متحیز ہونے کا یہ تابع ہو۔ قیام کا یہ معنی، قائم بالغیر کا یہی معنی ہے، پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا آپ کو، جبکہ قائم بالغیر کا یہ معنی نہیں ہے۔ وغیرہ یہ چیز موقوف ہے اس بات پر بھی کہ ان القیام معنیہ التبعیت فی تحیز، کہ قیام بالغیر کا معنی کیا ہے؟ متحیز ہونے میں تابع ہونا۔ تو یہ دونوں بات جب تک آپ ثابت نہیں کریں گے آپ کی یہ دلیل صحیح نہیں۔ کون سی دلیل؟ کہ آراز کو باقی ماننے سے قیام العرض بالعرض لازم آئے گا، سمجھ گئے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر قیام العرض بالعرض مانیں گے تو پھر لازم آئے گا کہ یہ عرض متحیز ہونے میں اس عرض کے متحیز ہونے کا تابع ہو۔ تو پہلے یہ ثابت کرو کہ بقا الگ سے چیز ہے، پھر یہ ثابت کرو کہ قائم بالغیر کا معنی متحیز ہونے میں تابع ہونا۔ یہ دونوں ثابت کیے بغیر آپ کی دلیل صحیح نہیں ہوئی ہے۔ حق کیا ہے؟ بقا الگ ہے تو کرنا، بقا شے سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، شے کا موجود رہنا، اس کا وجود قائم رہنا، یہی بقا ہے، الگ سے کچھ بھی بقا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ والحق کو حق یہ ہے ان البقاء استمرار الوجود، بقا کیا ہے؟ وجود کا قائم رہنا ہے، وعدم زوالہ، اور اس کا ختم نہ ہونا، یہ ہے بقا۔ بقا الگ سے کوئی چیز تھوڑا ہے، جیسے کہ کلر ہے یہ الگ سے، اسی طرح بقا الگ سے کوئی تھوڑی چیز ہے، سمجھ گئے؟ تو بقا کی حقیقت کیا ہے؟ ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک رہنا، ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک، ہاں۔ وحقیقتہ، اے حقیقت البقاء الوجود من حیث النسبت الی الزمان الثانی، یعنی اس کا موجود ہونا ہے دوسرے زمانے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یعنی ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک باقی موجود رہنا، یہی ہے بقا۔ بقا الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر بقا الگ اور وجود الگ نہیں ہے تو یہ بولتے ہیں کہ وجدہ ولم یبقا، وجدہ یعنی یہ چیز تو موجود ہوئی مگر باقی نہ ہوئی، موجود ہوئی۔ اگر بقا اور وجود ایک ہی چیز ہے تو جب موجود ہوئی تو باقی بھی رہی، یہی مطلب ہوگا نا۔ اگر بقا اور وجود ایک ہی چیز ہے تو موجود ہونا باقی رہنا، باقی رہنا موجود ہونا، یہی ہوگا نا جی۔ لیکن کیا بولتے ہیں؟ وجدہ، وہ چیز موجود ہوئی لیکن باقی نہیں، تو وجود سے بقا کی، وجود ہے اور بقا کی نفی ہو رہی ہے، اس کا مطلب دونوں الگ الگ ہے۔ یہ ایسی ہو گیا نا کہ شاہ فراز موجود ہے، یعنی ابزائے ماجد موجود ہے، ابزال موجود نہیں۔ یہ کہنا کب صحیح ہے؟ جب ابزال الگ ہے، ماجد الگ ہے۔ اگر دونوں ایک ہی ہو جائے تو کہنا صحیح ہوگا؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا نا۔ تو وجدہ ولم یبقا کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب وجود الگ ہے، بقا الگ ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ بقا الگ سے چیز نہیں ہے؟ یہ ہے اعتراض۔ تو اس کا جواب دے رہے کہ نہیں، وہ بقا کی نفی نہیں کر رہا ہے۔ وجدہ ولم یبقا کا مطلب یہ ہے کہ موجود تو ہوئی مگر اس کا وجود مستمر نہیں ہوا، دائمی، یہ مطلب ہے، دوسرے زمانے تک اس کا وجود نہیں رہا، یہ مطلب ہے۔ وجدہ ولم یبقا کا مطلب کیا ہے؟ موجود ہوا وہ مگر اس کا وجود دوسرے زمانے تک نہیں رہا، دائمی نہیں رہا، یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وجود الگ ہے اور بقا ایسا معنی نہیں۔ ہاں، تو معنی قولنا وجدہ ولم یبقا، اس کا معنی کہ انہ حدث فلم یستمر وجودہ، کہ وہ پیدا ہوا، وجود میں آیا مگر اس کا وجود دائم نہیں رہا۔ ولم یکن ثابتا فی الزمان الثانی، دوسرے زمانے تک وہ ثابت نہیں رہا، یہ مطلب ہے۔ اسی طرح کہہ رہے تھے کہ نہیں، اگر آراز کو باقی مانیں گے تو قیام العرض بالعرض لازم آئے گا، پھر تو قیام العرض بالعرض لازم آئے گا، اور قائم بالغیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ متحیز ہونے میں اس کے متحیز ہونے کا تابع ہو۔ تو کر یہ معنی نہیں ہے قائم بالغیر ہونے کا۔ قائم بالغیر ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ عرض غیر کے ساتھ خاص ہو جائے، کیا ہو جائے؟
اس طرح جس طرح کے صفت موصوف کے ساتھ خاص ہوتی ہے، جیسے صفت جیسے صدری ہے تو اب اس کو اسود کہیں گے نا، کیا کہیں گے؟ تو قیام بالغیر کا معنی صرف اتنا ہے کہ عرض کا معروض کے ساتھ کیا ہو جانا، بولو، خاص ہو جانا، جس طرح صفت موصوف کے ساتھ، سمجھ بھائی؟ متحیز ہونا نہیں ہے یا متحیز ہونے میں تابع ہونا، یہ معنی نہیں ہے قیام بالغیر۔ قیام بالغیر کا معنی صرف اتنا ہے کہ یہ غیر اس غیر کے ساتھ خاص ہو جائے، ایسے ہی جیسے صفت موصوف کے ساتھ ہوتی ہے، متحیز ہونے والا معنی نہیں ہے۔ جیسے صفات باری تعالیٰ اللہ کے ساتھ ہے، خاص ہے نا، تبھی تو اللہ کو علیم سمیع بصیر کہہ رہا ہے۔ یہ بتاؤ کیا صفات باری تعالیٰ متحیز ہے؟ متحیز ہونے میں اللہ تعالیٰ کے متحیز ہونے کا تابع ہے؟ ارے بھئی اللہ کے لیے تو کوئی حیز ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مکان، یہی غلطی تھی مولانا کی نا، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کے لیے کوئی حیز، اللہ کے لیے وہ مکان سے پاک ہے، سمجھ گئے؟ تو قیام کا وہ معنی نہیں جو آپ بتا رہے ہو، قیام کا معنی صرف اتنا ہے کہ اس کا اس غیر کے ساتھ خاص ہونا، جس طرح صفت موصوف کے ساتھ خاص ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ وہ متحیز ہونے میں تابع ہونا نہیں ہے۔ اور قیام کروا ان القیام بالغیر، قیام بالغیر کا معنی ہے هو الاختصاص النائت، یعنی صفت کا موصوف کے ساتھ خاص ہونا، اس طرح کما فی اوصاف الباری تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے کہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، حیز ہونے میں تابع ہونا نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا قَائِمَةٌ بِذَاتِ اللَّهِ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وَلَا تَتَحَيَّز، اور یہ متحیز نہیں ہے تابع ہونے کے طریقے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو حیز سے پاک ہے، لِتَنزِيهِ تَعَالَى عَنِ التَّحَيُّز، اللہ تعالیٰ کے متحیز ہونے سے، پاک ہونے کی وجہ سے۔ جب اللہ متحیز ہونے سے پاک ہے تو کوئی چیز متحیز ہونے میں اللہ کے متحیز ہونے کا تابع کیسے ہو جائے گا؟ آئی سمجھ میں؟ ہاں۔ اب سنو یہاں سے دوسری بات، اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ آراز باقی نہیں ہے، آراز تو نظر تو آتی ہے آراز، جیسے یہ کالا صدری کا کلر ہے، یہ تو جب سے خریدا ہوگا کالا ہی ہے نا، کہ پہلے کچھ اور تھا؟ تو اگر باقی نہیں ہے تو کیسے باقی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اشاعرہ کہ نہیں، تجدد امثال کے طور پر۔ کس طرح ہے؟ یعنی ہر آن وہ کلر فنا ہوتا، پھر اس کے مثل تیار ہو جاتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آراز ہر وقت فنا ہو جائے اور پھر اس کے مثل تیار ہو جائے، تو یہ آراز کا انتقال معروض سے نہیں ہوتا ہے، آراز کا انتقال معروض سے نہیں ہوتا ہے۔ تو جب یہ آراز ہر وقت فانی اور ہر وقت وہ تیار ہوتے ہیں، تو پھر اس سے لازم آئے گا کہ جسم بھی ہر وقت فانی ہو اور ہر وقت اس کے مثل تیار ہو جائے۔ اس کو بھی مانیے آپ، اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ ظاہر ہے کہ یہ آراز جو ہے غیر کے ساتھ جو قائم ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہونا ہی اس کا وجود ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہونا ہی، ہاں، یعنی محل میں ہونا ہی اس کا وجود ہوتا ہے، الگ سے کوئی وجود نہیں ہے۔ تو جب یہ ہر وقت فنا ہوتا ہے، ہر وقت تیار ہوتا ہے، تو محل رہ جاتا ہے، اور یہ فنا کیسے ہو جاتا ہے؟ محل میں ہونا ہی جس کا وجود ہے، محل میں ہونا ہی اس کا۔ تو جب اس کے لیے آپ مانتے ہو کہ ہر وقت فنا ہوتا ہے اور اس کے مثل تیار ہوتا ہے، تو اجسام کے لیے بھی مانیے، اس کے لیے کون سا استعارہ ہے؟ ان کے تجدد امثال ہونے پر، تو تجدد امثال اجسام کے متجدد امثال ہونے پر، ہونے کے محال پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ کہ اجسام کا منتفی ہونا ہر آن میں اور اس کے بقا کا مشاہدہ ہونا تجدد امثال کے طور پر، تو جس طرح آراز میں ممکن ہے، اسی طرح اجسام میں بھی۔ لیسا بعبطا من ذالک فی الاعراض، آراز میں جس طرح یہ ہے اس سے بعید تو ہے نہیں، یہ اس میں بھی ہو سکتا، تو اجسام کو بھی کہیے یہ بھی ہر وقت فنا ہوتا اور تیار ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آراز کو باقی ماننا محال ہے، صرف اس وجہ سے کہ قیام العرض بالعرض لازم آئے گا۔ یہ اس وقت صحیح ہوگا جب کہ آپ بقا کو الگ مانیں اور شے کو الگ مانیں۔
دوسری بات یہ ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ قیام العرض بالعرض لازم آئے گا، تو پھر اس سے یہ خرابی ہوگی کہ پھر یہ بقا متحیز ہونے میں اس عرض کے متحیز ہونے کا تابع ہو، تو پھر یہ بات بھی اسی وقت ثابت ہوگی جب قیام بالغیر کا معنی غیر کے متحیز ہونے میں تابع ہونا ہے، یہ ثابت کریں گے تب، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور یہ کہہ رہے ہو کہ اعراض باقی نہیں رہتے ہیں تو نظر کیسے آ رہا، تو آپ یہ کہہ رہے ہو اس کو بچانے کے لیے کہ تجدد امثال کے طور پر، تو اعراض میں جب تجدد امثال کے طور پر ہو سکتا ہے اعراض کی بقا، تو جسم میں بھی تجدد امثال کے طور پر مانیے، یہاں کہاں محال ہے؟ جسم کو اگر تجدد امثال کے طور پر موجود ہو باقی مانے تو یہ محال تھوڑا ہے، تو وہاں مان رہے ہیں، یہاں کیوں نہیں مان رہے آپ؟ سن گئے؟ آگے اور سنیے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، قیام العرض بالعرض جو ہے یہ محال نہیں ہے، ممکن ہے، ایک عرض دوسرے عرض کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ جیسے یہ بتاؤ، سائیکل کی حرکت تیز ہے کہ بائک کی؟ کس کی رفتار تیز ہے؟ بائک کی۔ سائیکل سے بائک کی رفتار تیز ہے، اب بائک سے ٹرین کی، ٹرین سے ہوائی جہاز کی، ہے نا؟ ہوائی جہاز سے ٹرین کی حرکت سست ہے، ٹرین سے بائک کی حرکت سست ہے، بائک سے سائیکل کی حرکت سست ہے نا؟ تو حرکت کا تیز ہونا اور سست ہونا یہ بھی عرض ہے، کیا ہے؟ تیز ہونا یہ بھی عرض ہے، سست ہونا یہ بھی عرض ہے۔ یہ تیزی اور سستی قائم کس کے ساتھ ہے؟ حرکت کے ساتھ۔ حرکت تو خود عرض ہے، تو قیام العرض بالعرض تو ہوا نہیں ہوا؟ تو کیسے کہہ رہے ہیں کہ قیام العرض بالعرض محال ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے کچھ لوگوں نے اشاعرہ کو کہا کہ بھائی قیام العرض بالعرض محال نہیں ہے، اگر قیام العرض بالعرض محال ہوتا تو پھر حرکت کو سری اور بطی کیسے کہتے ہیں؟ یہ حرکت تیز ہے، یہ حرکت سست ہے، تو سستی اور تیزی اس کے ساتھ قائم ہے نا، تو سستی تیزی تو عرض ہے، عرض کا قیام عرض کے ساتھ ہوا، کیسے کہہ رہے محال ہے؟ یہ بعض لوگوں نے دلیل دی ہے قیام العرض بالعرض کے ممکن ہونے کی۔ شارح کہہ رہے یہ بات صحیح کیوں صحیح نہیں؟ اب دیکھو، نعم ہاں، تمسکہم فی قیام العرض بالعرض بسرعت الحرکت و بطوئها لیسا بتام، کر قیام العرض بالعرض کے معاملے میں حرکت کی تیزی اور سستی سے دلیل دینا یہ دلیل تام نہیں ہے۔ کیوں تام نہیں ہے؟ کر بھائی حرکت تیز ہے یا سست ہے، تیز اور سست الگ سے کوئی صفت نہیں ہے، تیز اور سست کیوں نہیں ہے؟ سائیکل سے تیز حرکت کس کی ہے؟ تو بائک کی حرکت سری ہو گئی، اور ٹرین سے بائک کی حرکت سائیکل کی حرکت سے تیز ہے، مگر ٹرین کی حرکت سے بائک کی حرکت سست ہے نا، تو بائک کی حرکت تیز بھی ہوگی سست بھی ہوگی، کیا ہوگی؟ تو اگر تیزی اور سستی الگ سے کوئی چیز ہوتی تو ایک ہی حرکت سست بھی ہو جائے گی تیز بھی ہو جائے، کیسے ہو جائے گا یہ؟ اس کا مطلب تیزی سستی الگ سے کوئی چیز نہیں، بلکہ حرکت ہے خالی، وہاں کیا ہے؟ اس حرکت کو ٹرین کی حرکت کی طرف دیکھے تو کہا کہ یہ سست ہے، اور سائیکل والی حرکت کی طرف دیکھتے ہوئے اس کو کہا تیز ہے۔ تو تیز اور سست الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، وہ نسبت الگ ہونے کی وجہ سے نام الگ بدل جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، نسبت کے بدلنے سے نام بدل جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے ایک انسان ہے، باپ کی طرف نسبت کرتے بیٹا بن جاتا ہے، سمجھ گئے؟ بیٹا کی طرف نسبت کرتے ہوئے باپ بن جاتا ہے نا؟ پر ایسی ہے یہاں حرکت ایک ہے، الگ سے سستی تیزی کوئی چیز نہیں ہے، ٹرین کی طرف دیکھتے ہوئے سست، سائیکل کی طرف دیکھتے ہوئے تیز، تو تیزی سستی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے کہ اس حرکت کے ساتھ قائم ہے، الگ سے ہوتی
حرکت کے ساتھ قائم ہوتی تب کہتے کہ قیام العرض بالعرض ہو رہا ہے، یہاں ویسا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اذ لیسا ہا ہونا شیئن ہوا حرکتن، یہاں ایسا نہیں ہے کہ حرکت الگ چیز ہے، وہ ہوا سرعتن، یعنی یہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز وہ حرکت ہے، وہ آخر وہ ہوا سرعتن اور بطون، اور سورت بطو الگ سے کوئی چیز ہے، یہاں ایسا نہیں ہے. بل ہا ہونا حرکتن مخصوصۃ، بلکہ یہاں ایک مخصوص حرکت ہے، اس کا نام بعض حرکت کی طرف نسبت کرتے ہوئے تیز رکھ دیا جاتا ہے، جیسے بائک کی حرکت سائیکل کی حرکت کی طرف نسبت کرتے ہوئے تیز کہہ دیا گیا. وہ بن نسبت الی البعض بطیۃً، اور بعض کی طرف نسبت کرتے ہوئے سست کہا جاتا ہے، جیسے ہوائی جہاز کی طرف نسبت کرتے ہوئے ٹرین کی حرکت کو سست کر دیا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ تو بہذا تبین، اس سے ظاہر ہوا کہ سرعت بطو الگ سے دو چیز حرکت کی قسم نہیں ہے، بلکہ ایک ہی حرکت سست بھی ہوتی ہے. اس لیے کہ جو حقیقت میں الگ الگ ہوتی ہیں تو وہ نسبت سے اس کے نام بدلتے. اذ الانواع الحقیقیۃ لا تختلف بالاضافات، اس لیے کہ جو حقیقتاً الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں وہ نسبت سے بدلتے نہیں ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ حرکت تیز اور سست، اس کے ذریعے اگر قیام العرض بالعرض کو کوئی ثابت کرنا چاہے گا تو یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ ہے لمبائی کا، امجد لمبا ہے الیاس سے، ہمارے الیاس سے لمبا ہے، مگر یہ ناٹا ہے عمران سے، ہے اس سے بنا ہے نا کم. تو یہاں لمبا ہونا اور بونا ہونا الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بس ایک ہی آدمی ہے، کسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ لمبا کر رہا ہے، کسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے چھوٹا کر رہا ہے، اسی طرح ہی ہے بس.